فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قرآن و سنت ہر چیز کے لیے معیار ہے. یہی ہمارے پاس حق و باطل کو پرکھنے کے لیے وہ کسوٹی ہے جس سے کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہوتا ہے. تاریخ کی ہر بات کو قرآن پہ پرکھا جائے گا اور حدیث پہ پرکھا جائے گا. یاد رکھیے کہ تاریخ اسلامی کے اندر ہمارے دشمنوں نے جھوٹ اتنے گھڑے ہیں کہ آج کا ایک نوجوان اپنی ہی تاریخ پڑھ کے اس پہ شرمندہ ہونے لگتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے. اور یہ جھوٹوں کا سلسلہ بہت ابتدا میں شروع ہو گیا تھا. محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس امت پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ بغیر چین آف نیریٹرز کے، بغیر راویوں کو مینشن کیے اور بغیر راویوں کا تذکرہ کیے، ان کا نام لیے بغیر، ان کی ثقافت اور اتھینٹیسٹی کو پرکھے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ راوی کون ہے، کیا بیان کر رہا ہے، کس عہد سے تعلق رکھتا ہے، اس واقعے کا یہ چشمدید گواہ تھا بھی کہ نہیں، موقع پر موجود تھا کہ نہیں، اس کے بارے میں اس کے اساتذہ کے کمنٹس کیا ہیں، اس کے شاگرد کیا کہتے ہیں، اس کے کلاس فیلوز کیا کہتے ہیں، اس دور کا اوور آل منظر کیا ہے اور یہ کیا پیش کر رہا ہے. انہوں نے پرکھنے کے ایسے معیار رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو کہ رہتی دنیا تک اس جیسا معیار آج تک کسی بھی تاریخ کو پرکھنے کے لیے پیش نہیں کیا جا سکا ہے. حتیٰ کہ سپرنگر جیسا ایک اورینٹلسٹ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مسلمان انسانی تاریخ کی واحد قوم ہے جس نے اپنے پیغمبر کے حالات کو محفوظ کرنے کے لیے ان 40,000 انسانوں کے بھی حالات محفوظ کر لیے جو ان کو بتاتے تھے کہ تمہارے پیغمبر نے یہ کام ایسے کیا اور یہ ایسے کیا. ایک بہت بڑی ستم ظریفی اس دور کے اندر یہ ہوئی اور پہلے بھی یہ ہوئی کہ ہم نے قرآنی دور کو اور صحابہ کے دور کو اور تابعین کے دور کو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معیار پر پرکھنے کی بجائے تاریخی اسپیکٹ میں اور بالکل ان کو ایک ہسٹری سمجھ کے جب جاننے کی کوشش کی تو ہماری تاریخ میں جھوٹوں کے ایسے پلندے اکٹھے ہوئے اور اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ جیسے بالکل ٹامک ٹویاں مارتے ہوئے کوئی انسان رات کے اندھیرے میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہو اور اس کے اندر سانپ بھی آ رہے ہوں، بچھو بھی آ رہے ہوں اور زہریلے قسم کے کیڑے مکوڑے بھی آ رہے ہوں، لیکن رات کے اندھیرے میں اس کے پاس وہ بینا آنکھ موجود نہ ہو جس سے وہ پہچان سکے کہ میں نے کس چیز کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا ہے. بعین ہی اسی طرح تاریخی روایات کو ہم جمع کرتے گئے اور جب قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو پرکھا، صبح ہوئی، قرآن و سنت کی جو سرچ لائٹ ہے اور جو ٹارچ ہمارے ہاتھ میں تھی جب ہم نے اس کے اوپر لگائی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو سانپ بھی آ گئے ہیں، بچھو بھی آ گئے ہیں، کانٹے بھی آ گئے ہیں، زہریلی چیزیں بھی آ گئی ہیں، ایسی کہ انہوں نے ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس دنیا میں موجود تھے. ان کی زندگی میں
ان کے حیات طیبہ میں ان کے بارے میں باقاعدہ ان کے نام لے لے کر اتنے بڑے بڑے گپ چھوڑے گئے اور اتنے بڑے جھوٹ بولے گئے۔ امام مسلم نے اپنی عظیم ترین کتاب، ہماری تاریخ کی کتابوں میں سے جو بنیادی طور پہ حدیث کی 2 کتابیں ہیں، امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی میں ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ قضایا علی ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیے ہوئے وہ سارے فیصلے ہیں جو انہوں نے اپنے دور کے اندر دیے تھے۔ امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس ایک صفحہ کھولا، اس کو ختم کیا، دوسرا کھولا، اس پہ کانٹا لگایا، تیسرا کھولا، اس پہ کانٹا لگایا، چوتھا کھولا، اس پہ کانٹا لگایا، حتیٰ کہ وہ ساری کی ساری کلیکشن جو ان جھوٹوں نے اکٹھی کی ہوئی تھی ساری کے اوپر کانٹا لگا دیا۔ ما بقی منہا الا قدر ذراع، امام مسلم بیان کرتے ہیں صرف اتنا سا، یہاں سے لے کے یہاں تک اتنے کو 1-2 صفحے تھے جن کے بارے میں جناب ابن عباس نے کہا کہ یہ تو جناب علی کے فیصلے ہیں، اور باقی تم نے جو اس کے ساتھ نتھی کیے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے اور من گھڑت ہیں، کسی گمراہ بندے کے فیصلے ہیں۔ ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ میں نے آج آپ کے سامنے اس کی نقاب کشائی کرنی، لیکن اس کے لیے نیوٹرل ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول کے نہیں بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو بالکل ایک نیوٹرل ہو کے نہیں بٹھائیں گے، اس وقت تک شاید یہ حقائق آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، کیونکہ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگ سوچنے لگیں کہ شاید ایسے ہی ہے، ممکن ہے ایسے ہی۔ آپ یوں محسوس کر لیجئے کہ آج ہم کس دور کے اندر جی رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ویڈیو کا دور ہے، کلپس کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، لیکن اس دور کے اندر بھی خبریں ہمارے سامنے ایسی بنتی ہیں کہ ان میں سے صحیح تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی فیبریکیشن ہوتی ہے، ایسی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان صبح ایک خبر دیکھ رہا ہوتا ہے اور شام کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو ساری ایڈٹ شدہ تھی۔ یہی معاملہ اس دور کے اندر تاریخ کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی تاریخ کی ریسرچ کرنے بیٹھے ہیں، اس کا ایک عظیم مقصد ہے کہ اس تاریخ نے جو بڑے بڑے ظلم کیے ان میں سے ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ ہمارے تصورات دین کے بارے میں ایسے بدل کے رکھتی ہے کہ ہم اس کو تاریخ سمجھتے رہے جبکہ وہ تاریخ صرف نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے کہ اصفہانی کی ایک کتاب ہے الاغانی، اگر وہ پڑھی جائے تو یوں لگتا ہے جیسے عہد نبوی کے اندر ہر وقت موسیقی اور گانا اور میوزک اور یہی ہوتا رہتا تھا اور صحابہ بھی سنتے تھے۔ اس بندے کا ٹاپک ہی یہ تھا، اس نے ایسی بے سروپا روایتیں اکٹھی کر کر کے اتنی بڑی کلیکشن کر دی کہ اب اس کو دیکھا جائے، اور یہ ذہن میں رکھیے جتنے بھی ہمارے دشمن مستشرقین ہیں یا نان مسلم جو اسلامی ہسٹری کے اوپر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی طرح کی کتابوں سے روایتیں لے کے آتے ہیں اور پھر پیارے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر حملے اور اٹیک شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کے جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ یہ بولا گیا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر بنو امیہ کے خاندان کے بارے میں، اور خصوصاً جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور
ان کی اہلیہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایسے جھوٹ گڑے گئے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے بنو امیہ کا خاندان تاریخ کا ظالم ترین خاندان تھا۔ اچھا، اور ہم ایسے جاہل واقع ہوئے کہ ہم نے تھوڑا سا بھی اس پہ پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہی دین اسلام کے خلاف ہے کہ آپ کسی ایک خاندان کو ظالم کہیں، کسی ایک خاندان کو اوورآل مظلوم کہیں۔ قرآن مجید یہ تصور پیدا کرتا ہے نہ کوئی پورا خاندان نیک ہوتا ہے، نہ کوئی پورا خاندان برا ہوتا ہے۔ ہر خاندان کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ خاندان پہچان کے لیے ہیں، اور اللہ کے نزدیک معیار خاندان نہیں ہوتا، معیار کردار ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا خاندان ہو اور ان کی صلب میں سے بیٹا ایسا بدبخت ہو کہ پیغمبر وقت کا اس کو پکارتا رہے لیکن پھر بھی وہ اس کی پکار کو نہ سنے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹا ابراہیم جیسا اللہ کا پیغمبر اور خلیل ہو اور باپ ایسا بدبخت ہو کہ وہ اس کو لاکھ سمجھاتے رہیں اور وہ سمجھنے کی بجائے کہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر تو اب بھی باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تجھے تباہ کر دوں گا، اور کچھ وقفے کے لیے، کچھ دیر کے لیے تو میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اور سب سے زیادہ تقوی کس میں ہے یہ بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کو خبر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے، بنو امیہ کا خاندان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا خاندان تھا، اصل میں تو نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ قریش ہے اسی کی شاخ ہے۔ ابو سفیان، حضرت معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، تو عبد مناف کا بیٹا عبد شمس ہے، عبد مناف کا بیٹا عبد شمس ہے، تھوڑا میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا، عبد مناف کا بیٹا عبد شمس ہے، اور عبد شمس کا بیٹا امیہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا خاندان گنیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، تو گویا کہ عبد مناف کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹے کا بیٹا۔ نبی علیہ السلام کے پردادا اور جناب ابو سفیان کے پردادا تک جاتے ہیں تو ایک ہی خاندان بن جاتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا خاندان بھی اصل میں قریش ہی کی ایک سب کاسٹ ہے، سمجھ لیجئے، اس کو عربی میں بطن کہتے ہیں۔ یہ قریش کے خاندان کی ایک برانچ ہے، ایک شاخ ہے، اور پورے عرب قبیلے میں نبی علیہ السلام کے خاندان سے سب سے زیادہ رشتہ داریاں بھی بنو امیہ کی تھیں، دور جاہلیت میں بھی، عہد اسلامی میں بھی، اور عہد اسلامی کے خلفائے راشدین کے دور میں بھی، اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد میں بھی۔ ذرا ادھر توجہ کیجئے، نبی علیہ السلام کی 3 صاحبزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کے رشتے بنو امیہ کے خاندان میں ہوئے ہیں۔ اگر یہ خاندان آپ کے نزدیک اتنا ہی ظالم ہے اور اتنا ہی قابل طعن ہے تو آپ تو نبی علیہ السلام کے خاندان پہ انڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں۔ میں اور آپ تو اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے نسلوں کو بھی دیکھتے ہیں، عادتوں کو بھی دیکھتے ہیں، خاندان کو بھی دیکھتے ہیں، افراد کو بھی دیکھتے ہیں، سٹیٹس کو بھی دیکھتے ہیں، کردار کو بھی دیکھتے ہیں، رویوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ ہستی جو
اس حد تک نسب اور خاندانی روایات کو جانتے تھے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگوں کی نسلوں کی بھی ایسے ہی کانیں ہوتی ہیں، جیسے سونے کی کان ہو تو اس سے سونا ہی نکلتا رہتا ہے، چاندی کی کان ڈسکور ہو جائے تو اس سے چاندی ہی نکلتی رہتی ہے۔ انسانوں کی نسلوں کی بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کانیں بنائی ہوتی ہیں۔ بعض نسلوں کے اندر عظیم لوگ ہوتے ہیں تو عظیم پیدا ہوتے رہتے ہیں، بعض نسلوں کے اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو کیا امام کائنات علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہوئے اس خاندان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ تو وہی میرے پردادے ہی کا خاندان ہے، امیہ کی نسل میں سے، امیہ کے خاندان میں سے؟ پھر نقشہ ایسے بھی کھینچا جاتا ہے جیسا کہ بنو امیہ کا خاندان ایسا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کوئی نہیں کیا تھا، جنگیں کرتے رہے، لڑتے رہے، دشمنیاں کرتے رہے، بغاوتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہو گیا ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا، دل تو نہیں چاہتا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو گئے اور اندر سے ویسے ہی دشمن رہے، اندر سے ویسے ہی باغی رہے، اندر سے ویسے ہی نبی علیہ السلام کے خاندان سے حسد کرتے رہے۔ یہ وہ نقشہ ہے جو شعوری یا لاشعوری طور پہ ہمارے ذہنوں میں زہر کی طرح اگل دیا گیا، بھر دیا گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ مسئلہ بھی خاندان کا نہیں ہے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے اسلام کی دعوت دی تو ایک پورے خاندان نے کہہ دیا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دوسرے پورے خاندان نے کہہ دیا ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی کے بنو ہاشم کے خاندان کے ہر بندے نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور بنو امیہ کے خاندان کے ہر بندے نے کہہ دیا میں نے نہیں پڑھنا ہے۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے، لاجک کے بھی خلاف ہے، انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ کلمہ پڑھنا ایک انڈیویجول فیل ہوتا ہے، یہ ایک پوری کاسٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، ایک پوری ذات کے اوپر یا خاندان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے خاندان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی تھے جنہوں نے نہیں پڑھا، بنو امیہ میں وہ بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی تھے جنہوں نے نہیں پڑھا۔ اسلام قبول کرنا یا نہ قبول کرنا یہ کسی خاندان اور فیملی پہ بیس نہیں کرتا تھا، یہ انسان کا اپنا ویژن اور اس کا اپنا رب کے ساتھ معاملہ اور اس کے اپنے دل کا فیصلہ ہوتا تھا۔ یعنی اتنی سادہ سی بات بھی لوگوں کو کیا سمجھ نہیں آتی؟ یہاں پہ آ کے ان کی آنکھوں پہ ایسی پٹیاں بند جاتی ہیں، ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک چیز کو جسٹیفائی بھی نہیں کرتا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابو لہب کس خاندان سے تھا ذرا بتائیے؟ قریش تو بڑا خاندان ہو گیا نا، تو قریش کے آگے دو شاخیں ہو گئی، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ تو ابو لہب کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو ہاشم سے۔ سب سے پہلی مخالفت تو اللہ کے نبی کے اپنے خاندان بنو ہاشم کے ایک فرد نے کی تھی۔ اور اگر آپ نے متون کرنا ہی ہے تو پھر یہ تو کوئی انصاف اور عدل نہیں ہے کہ آپ کسی کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ قرآن مجید کو بھی آپ جھٹلانے لگیں۔ جس کی مذمت کے بارے میں اللہ نے پوری سورت نازل کی ہے اس ابو لہب کا تعلق بنو امیہ سے نہیں تھا بلکہ بنو ہاشم سے تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس بدبخت نے بھری محفل میں کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، میرے بھتیجے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے اکٹھا کیا تھا؟ رب کریم کو غیرت آتی ہے محبوب کائنات علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ، اور اس کا جواب دیا جاتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔
اصول تو ایک رکھے نا. اگر آپ نے اس وجہ سے پورے خاندان کو بدنام کرنا ہے تو نعوذ باللہ پھر ابو لہب کی وجہ سے اس پورے خاندان کو آپ بدنام کر دیں گے. یہ جو بر صغیر والی ہماری گندی ذہنیت ہے نا، ہندوؤں والی، جو ہم نے ان سے لی تھی ذات پات کے نظام کو، اور 5 طبقات کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا تھا، اور یہ زیادہ مسئلہ بھی ہمارے یہاں زیادہ پایا جاتا ہے کہ اسی ذہنیت کو ہم نے اسلامی تاریخ کے اوپر بھی اپلائی کر دیا. ایک خاندان کو نفرت پہ چڑھا دیا، دوسرے خاندان کو اوپر چڑھا دیا، اور جو قرآن نے معیار دیا تھا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے صرف اس لیے بنائے ہیں تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے. یہ خاندان یہ سروسز دیتا ہے، یہ خاندان یہ سروسز دیتا ہے، اس خاندان کے اندر یہ سکل پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ سکل پائی جاتی ہے، ان کا یہ پروفیشن ہے، ان کا یہ پروفیشن ہے، کمیونٹی کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم نے یہ بنائے ہیں. اس بنیاد کے اوپر اللہ کیا نہیں پرکھا جاتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے. آگے بڑھیے. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ زہر بھی ایسے گھول دیا گیا، خصوصاً بنو امیہ کے ان 3 افراد کے بارے میں، اور یہ دیکھے بغیر کہ یہ صحابہ ہیں. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں، کہ یہ تو بس بالکل آخر میں ہی مسلمان ہوئے تھے. اس کی بھی حقیقت ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ بنو ہاشم کے خاندان میں سے بھی وہ تھے جنہوں نے جلدی اسلام قبول کر لیا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے جلدی قبول نہیں کیا. بنو امیہ کے خاندان میں سے بھی کچھ وہ تھے جنہوں نے جلدی قبول کر لیا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ پہ یا اس کے بعد قبول کیا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد، جن پہ آپ خوش تھے اور جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی خدمات پیش کی ہیں. اور عثمان ابن عفان جو 40 دن رات بھوکے اور پیاسے رہے، اور 41ویں رات ان کو خواب کے اندر امام کائنات کی زیارت ہوئی، اور آپ نے کہا عثمان 40 دنوں سے بھوکا اور پیاسا ہے، صبح پانی کے گھونٹوں سے کھجور سے کیسے روزہ رکھ لیا، اس طرح افطاری کر لی، باغیوں نے معاشرہ کیا ہوا. کہا کل تیری افطاری عثمان جنت میں میرے ساتھ ہوگی. یہ عثمان ابن عفان بنو امیہ کے خاندان میں سے ہیں، اور انہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا. عمرو بن سعید بنو امیہ کے خاندان میں سے ہیں، پہلے ان 20 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے خاندان میں سے ہیں، اور ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اللہ کی خاطر ہجرت کی تھی، رب کی خاطر اپنے گھر بار کو سب کچھ چھوڑا تھا. ادھر جناب عثمان ابن عفان بنو امیہ کے خاندان میں سے اسلام قبول کر چکے ہیں، اور بنو امیہ کے خاندان میں سے ان کے ماموں ہیں جو ان کو بوری کے اندر باندھ کے بھی ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا. تو دونوں خاندانوں میں ہر طرح کے لوگ تھے. وہ بھی تھے جنہوں نے کلمہ فوراً پڑھ لیا، وہ بھی تھے جنہوں نے بعد میں پڑھا. اب نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے بنو ہاشم میں سے بہت سارے افراد جنہوں نے فوراً کلمہ نہیں پڑھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی تھیں جنہوں نے فوراً ہی اسلام کے لیے اپنی حمایت کا، محبت کا، نصرت کا، ہر طرح کا اعلان کیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، ام ہانی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا.
امام کائنات میں اسلام کے چچا ہیں بنو ہاشم کے خاندان میں سے جناب عباس، اور آپ کو صحیح احادیث سے پتہ چلے گا کہ بدر کے قیدیوں میں وہ بھی شامل تھے، اور بالکل سامنے دشمنی کے لیے آئے تھے۔ صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھیے اور قرآن مجید کی آیات بینات کو اٹھا کے دیکھیے، حق و باطل کا پہلا مارکہ جب برپا ہوتا ہے اور بدر کا میدان سجدہ ہے تو آمنے سامنے سب سے پہلے جو مبارزت کے لیے آئے تھے، انفرادی مقابلہ جو پہلے ہوتا تھا، اس میں آمنے سامنے آنے والے دونوں ہی بنو ہاشم کے خاندان میں سے تھے۔ ایک طرف جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف بنو ہاشم کی خاندان میں سے ان کے ٹکر کے عتبہ اور عتیبہ تھے۔ اس لیے تاریخ کو قرآن پہ پرکھا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا ادھر ادھر کی بے سروپا باتیں اکٹھی کر کے، جھوٹ کے پلندے جمع کر کے جب سمجھایا جائے تو بندہ کہ میں نے تو تاریخی تجزیہ پیش کیا ہے۔ تمہارا تاریخی تجزیہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے، ہمارا تو قرآن اور حدیث کے اوپر اتنا ایمان ہے کہ تم طبری اور ابن اسیر کے حوالے دیتے ہو۔ طبری اور ابن اسیر اپنی قبروں سے اٹھ کے بھی کہیں نا کہ صحابہ ایسے تھے، قرآن کہے گا نہیں ایسے تھے، تو ہم کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، قرآن سچ کہتا ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے تو ہمارے سامنے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ اسلام کوئی نسلی مذہب نہیں ہے کہ اس کو ایسے ٹریٹ کیا جائے جیسے ایک خاص کاسٹ ہے، بس اسی کے ماننے والوں کا یہ دین ہے، انہی کی اس دین کے اوپر اجارہ داری ہے، انہوں نے ہی سب کچھ کیا ہے اور انہی کا سب کچھ ہے۔ ایسے نہیں ہے، یہ تصور تو یہودیوں کا ہے۔ یہودیوں کا تصور تھا کہ ہم ایک چوزن کاسٹ ہیں اس کائنات کے اندر اور چوزن قسم کے لوگ ہیں، اور اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، ہم جو بھی کرتے ہیں ہماری ذات اتنی اعلیٰ ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے اور اللہ کے چہتے ہیں۔ قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے، آپ کو کیا تصور دیتے ہیں اور آپ کس تصور کی طرف جا رہے ہیں؟ قرآن مجید تو کردار کا تصور دیتا ہے، میرٹ کا تصور دیتا ہے، ایمان کا تصور دیتا ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے، پھر ہماری ایک تیسری ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ شاید دین اسلام کے آنے کے بعد ان کی پرانی قدورتیں، پرانی نفرتیں، پرانی دشمنیاں، پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کی آپس میں پرانی دشمنیاں تھی نہیں، یہ تو سب سے زیادہ آپس میں قریش کے ایک خاندان کے ملنے جلنے والے لوگ، اور سب سے زیادہ ان کے آپس میں رشتے ناتے تھے دور جاہلیت میں بھی، عہد نبوی میں بھی، عہد خلفائے راشدین میں بھی، اور عہد خلفائے راشدین کے بعد بھی۔ فرض کریں جن قبائل کے آپس میں مسائل تھے بھی، ان میں مدینہ کے سر فہرست اوس اور خزرج کے دونوں قبائل تھے جن کی آپس میں بہت جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان کے بارے میں بھی جو اللہ کا قرآن کہتا ہے نا، وہ سٹینڈرڈ یہ پیش کرتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اے میرے نبی کے صحابیوں، تم یاد تو کرو اس دور کو جب تم آپس میں دشمن ہوتے تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے محبت پیدا کر دی، جو دشمن تھے بھی ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دی۔ اللہ کو قرآن تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہ احسان جتلاتے ہوئے اللہ کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا۔ ان کی آپس میں بعض قبیلوں کی اتنی دشمنیاں تھیں کہ پوری زمین کا سرمایہ بھی آپ لگاتے تو کبھی ان کے دل اکٹھے نہ ہوتے، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ تو کیا اللہ نے پھر اس احسان کو واپس لے لیا تھا؟ تو پھر اللہ نے احسان جتلایا ہی کیوں؟ تو اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جہاں دشمنیاں تھی بھی ختم کر دی، ان کو محبتوں میں بدل دیا، الفت کے اندر بدل دیا۔ تو میں اللہ کے قرآن کو مانوں یا آپ کی جھوٹی تاریخ کو مانوں؟
جس میں تلواریں تلواریں ہی نظر آتی ہیں، لاشیں لاشیں ہی نظر آتی ہیں، مار کے ہی نظر آتے ہیں، اور نوجوان کو ایسی تاریخ پڑھائی اور سنائی جاتی ہے کہ وہ سر پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تمہاری تاریخ تو وہ ہے ہی نہیں، اس میں تو جھوٹ ملایا گیا ہے، جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے، ہمارے نوجوان کو اپنی تاریخ سے بدظن کیا گیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں وہ سان نہیں پکڑائی گئی اور وہ میزان نہیں دی گئی جس کے اوپر اس نے تاریخ کو پرکھنا تھا۔ اور بعض دفعہ تو اس تاریخ کو پڑھ کے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے مورخ اپنے دور کے مسموم ذہن کے مطابق جان بوجھ کے تاریخ گھڑ رہا ہے، حتیٰ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے جھوٹ بولے گئے، سچی بات ہے میری عادت نہیں کسی کا نام لینا اور اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن صحابہ کی عزت، صحابہ کی ناموس، ایک شخص ہے فیصل آباد کا، سفید اس کی داڑھی، سر کے اوپر پگڑی اور کبھی ٹوپی رکھی ہوتی ہے، بابا اسحاق کے نام سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، بہت سنتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تو ولی تھے، وقت کے کرامات ولی تھے، بدری صحابی تھے، اس سے بڑا جھوٹ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا اور کبھی نہیں پڑھا ہے۔ یعنی وہ قاتل بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ آپ لاجیکلی اس کو تھوڑا دیکھیں تو صحیح کیسا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یعنی عثمان ابن عفان کے قاتل ولی ہیں، ولی، اور وقت کے بہت ولی اور بدری صحابہ ہیں، جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا عثمان ان اللہ مقمصک قمیصا، اللہ تجھے خلافت کی چادر پہنائے گا، ان ارادک المنافقون علی خلعہ، میری امت کے کچھ منافق مطالبہ کریں گے تو کو اس خلافت کو چھوڑ دے، اے عثمان میں تجھے وصیت کرتا ہوں اس خلافت کی چادر کو نہ اتارنا۔ ایک اور شخص اٹھا جس کو آپ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ ان کی ایک حوالے سے خدمات ہیں ایتھیزم کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف، لیبرلزم کے خلاف، کمیونزم کے خلاف، سوشلزم کے خلاف، ماڈرنزم کے خلاف، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کو اتنی آزادی دے دیں کہ صحابہ کے اوپر بھی یوں جیسے مودودی صاحب ایک جج ہیں اور صحابہ مجرم ہیں اور وہ فیصلہ سنا رہے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے کہ عثمان تو خائن ہے، تو کرپٹ ہے، تو نے یہ کیا، تیرے بھی ہے، تیرے اندر کرپشن بھی ہے۔ جب انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اندر اتنا زہر لکھ دیا کہ جناب عثمان اپنے رشتہ داروں کو بیت المال میں سے پیسے دے دیتے تھے، تو سیدھا سیدھا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کرپشن ہی ہے، اور کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیتے تھے، یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ آپ کامن سینس سے سوچیں کہ جناب عثمان ابن عفان، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے، جناب عثمان ابن عفان آپ کامن سینس سے سوچیں جب انہوں نے خلافت سنبھالی ہے اس وقت ان کی عمر 80-86 سال کے قریب تھی۔ 80-86 سال کے اندر تو آپ کے بڑے بڑے جرنیل بھی توبہ کر جاتے ہیں، ان کو اپنی قبر اور آخرت نظر آنے لگتی ہے، اور آپ کے ڈی ایس پی پولیس آفیسر جو ساری زندگی کرپشن کرتے رہتے ہیں وہ بھی مسلح پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب آخرت کی فکر کر لیں، کچھ آخرت کا بھی خیال کر لیں۔ اور وہ عثمان ابن عفان جب اس کو دولت کی ضرورت تھی اور وہ ایک ایک دن کے اندر من سونا اللہ کی راہ میں نچھاور کر رہا تھا، اور 700 گھوڑے تیار کر کے اور 1000 اونٹ تیار کر کے رب کی راہوں میں نچھاور کر رہا تھا، اور 86 سال کی عمر جب میں پہنچے تو پھر ان کی دولت کی ہرس بڑھ گئی تھی اور وہ کرپٹ ہو گئے تھے۔ اور ان سے بات کی جائے جی میں نے تو تاریخی روایات جمع کی ہیں، تاریخی روایات اگر ہم اس طریقے سے جمع کریں، اگر ہم جمع کریں تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ لوگ بھی ہمارے معاشرے میں سید مودودی رحمہ اللہ کے دور میں موجود تھے جنہوں نے کہا کہ ایک مودودی 100 یہودی، تو کیا خیال ہے ان کی باتیں جمع کر کے میں مودودی صاحب کے حالات لکھ کے ان کو یہ ڈکلیئر کر دوں، اور میں نے تو خود نہیں کہا جی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔
ایسے تو تاریخ جمع نہیں کی جاتی نا. تاریخ کا انالیسس قرآن سے کیا جاتا ہے، حدیث سے کیا جاتا ہے. حدیث اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. تاریخ کا وہ حصہ جس کے بارے میں قرآن کچھ نہیں کہتا ہے، حدیث کچھ نہیں کہتی ہے، چلیں اس کے بارے میں آپ درایتی معیار کو اپنا لیں. جو بھی ہسٹری کو پرکھنے کے معیار ہیں وہ آپ اپنا لیں. لیکن وہ شخصیات جن کے بارے میں قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ ان کے ساتھ اس طرح ظلم کر کے کہیں گے میں نے تاریخی تجزیہ کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اب چوتھی غلط فہمی کی طرف آتے ہیں جو اس خاندان کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بھر بھر کے ہمارے ذہنوں کو زہریلا اور مسموم کر دیا گیا کہ بس کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ جو ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں نا، ان کا دل نہیں چاہتا. یوں زبانوں کو مروڑ کے کہتے ہیں چلیں کہہ لیں رضی اللہ، کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کہیں تو بھی ٹھیک ہے، معاویہ رضی اللہ. اور کبھی ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے وہ احسان کر رہے ہوں، میں پھر بھی ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. دیکھ لیں اس نے یہ کیا، میں پھر بھی رضی اللہ عنہ تو کہتا ہوں. تم یہ احسان بھی نہ کرو، اپنے پاس ہی رکھ لو. جب اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے تو ایک ہاتھ کوئی بچونگڑا نہیں بھی کہے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، نہ کہو. رضی اللہ عنہ کہہ کر بھی اگر تم نے ان کے اوپر ظلم ہی کرنا ہے اور ان کے اوپر الزام ہی لگانے ہیں، ایک یہ کہے کہ مولانا قاری صہیب صاحب اور اس کے بعد بڑی ساری گالی اور کرپشن کا الزام لگا دے اور کہ میں پھر بھی مولانا قاری صاحب تو کہہ رہا ہوں. علامہ احسان اللہ ظہیر شہید صاحب، اور پھر احسان کرے کہ میں ایسے کہہ رہا ہوں، ایک بڑا سارا الزام لگا دے تو اس کے اس کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ رضی اللہ عنہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا. کرپٹ لوگوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے، ظالموں پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جنہوں نے پیغمبر کے دین کو بدلا ہو ان پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جنہوں نے عہدے اپنی مرضی سے تقسیم کیے ہوں، عدل و انصاف کا کوئی لحاظ نہ کیا ہو، ان کی پیٹھ پہ تو قیامت کے دن غداری کا جھنڈا ہوتا ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا. تو رضی اللہ عنہ بھی کہہ دینا اور ساتھ بڑے بڑے الزامات بھی لگا دینا. سب سے پہلا جھوٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ بھی تاریخ کا ایک جھوٹ ہے اور جدید دور کے لوگوں کا جھوٹ ہے. قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم کتاب صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کے پیغمبر نے جب صلح حدیبیہ کی، اس سال عمرہ نہیں کر سکے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، تو اگلے سال اب اس عمرہ کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں. تو 6 ہجری کے بعد کون سا سال آیا؟ 7 ہجری. ابھی مکہ فتح ہونے میں سال باقی ہے. 7 ہجری میں جبکہ صلح چل رہی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ہی اس قدر ان کے دلوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا کہ صحیح بخاری کہتی ہے کہ امام کائنات علیہ السلام جب 7 ہجری میں عمرہ کر کے فارغ ہوئے ہیں تو آپ کے بال کاٹنے کی سعادت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے. بال کاٹے بھی ہیں صحیح بخاری. اب ہم صحیح بخاری کو مانیں کہ تمہارے جھوٹوں کے پلندوں کو مانیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ زہر اگلا جائے کہ بس یہ تو مکہ فتح ہو گیا، پھر ان کے پاس کوئی چارہ کاری نہیں تھا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھی لیا. فرض کریں تمہارے جھوٹ کو بھی مان لیں تو کلمہ تم نے قبول کرنا ہے کہ اللہ نے قبول کرنا ہے؟
ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث اٹھائیے، جنگ لگی ہوئی ہے اور جنگ کے اندر آپ اپنے صحابہ کو ایک مارکے میں بھیجتے ہیں اور ایک کافر دشمن تلوار پہ تلوار چلا کے مسلمانوں کو شہید کیے جا رہا ہے، اور ایک مسلمان کی تلوار کی جب گرفت میں آتا ہے تو میدان جنگ کے اندر تلوار کے سائے کو سر پہ دیکھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے اور وہ صحابی اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس مقدمہ پہنچتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو نے کیا کر دیا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو مار دیا۔ تو صحابی کہتا ہے اس نے تو اوپر سے پڑھا تھا، اور آپ فرماتے ہیں اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تم اتنے بڑے مفتی بن جاتے ہو، تمہارے سینوں میں اتنا زہر ہوگا بنو امیہ کے خلاف اور صحابہ کے خلاف؟ کچھ عدل، کچھ انصاف، کچھ میرٹ، کچھ ضابطہ، انسانیت کو ہی بندہ دیکھ لیتا ہے، اور ایسے ایسے تبصرے، ایسے ایسے الفاظ۔ یاد رکھیے حبہم دین و ایمان و احسان، اہل السنہ کا عقیدہ ہے صحابہ سے محبت دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اسی سے انسان درجہ احسان پہ پہنچتا ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے، اللہ کے احکام کی سرکشی اور بغاوت بھی ہے۔ اس لیے ائمہ کرام کہتے تھے جو دین کے دشمن ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ ہم قرآن و سنت پہ حملہ نہیں کر سکتے تو ہوتا یہ ہے جب آپ نے کسی مقدمے کو کمزور کرنا ہو تو اس کے گواہوں کے اوپر ایسی جرح کی جاتی ہے کہ گواہی جب کمزور ثابت ہو جاتے ہیں، مجروح ثابت ہو جاتے ہیں، جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تو مقدمہ خود ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ دین کے دشمنوں نے جب دین کا مقدمہ کمزور کرنا چاہا تو صحابہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جب صحابہ پہ حملہ نہ کر سکے تو انہوں نے صحابہ میں سے دو چار نام چن لیے۔ اس لیے سلف صالحین کہتے تھے امیر معاویہ کا مقام صحابہ کے اندر وہی ہے جو ایک قلعے کے اندر صدر دروازے کا مین گیٹ کا مقام ہوتا ہے۔ جب گیٹ کھل جاتا ہے تو قلعہ سارا فتح ہو جاتا ہے۔ اگر ایک امیر معاویہ پہ زبان کھل جاتی ہے تو پھر صدیق تک پہنچنے میں وقت کوئی نہیں لگتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک صحابی کا مسئلہ ہے؟ یہ تو صحابہ کی پوری جماعت کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کی پوری جماعت کا مسئلہ ہے تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے تو یہ حدیث کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے دین کا مسئلہ ہے، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے سلف صالحین یہاں تک کہتے تھے زمین سے لے کے آسمان تک اگر کوئی سونے کے ڈھیر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کسی ایک صحابی کے اوپر جب وہ تان کے تیر برساتا ہے تو اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تم ہمیں سفید داڑیاں دکھا کے دھوکہ دینا چاہتے ہو، یا پگڑی باندھ کے دھوکہ دینا چاہتے ہو، یا تاریخی تجزیہ کے نام سے دھوکہ دینا چاہتے ہو، یا ہسٹری کے انالیسس کے نام سے دھوکہ دینا چاہتے ہو، یا تحقیق کے نام سے دھوکہ دینا چاہتے ہو، یا علمی کتابی کے نام سے دھوکہ دینا چاہتے ہو، سب سے بڑی جہالت تو تمہارے اپنے اندر ہے کہ تم نے نہ لاجیکلی ان روایات کو دیکھا ہے، نہ قرآن و سنت کے میزان کے اوپر اس کو پرکھ۔ کہاں صحیح بخاری کی حدیث؟ یہ چھپائیں گے آپ سے۔ اب ان رافضیوں سے کہیں، صحابہ کے دشمنوں سے کہیں صحیح بخاری کی حدیث کہاں گئی؟ اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارا واحد نوجوان ہے، سچے عقیدے والا نوجوان، جو سوشل میڈیا پہ بالکل ڈیڈ باڈی کی طرح پڑا ہوا ہے، نہیں بولتا تو یہ نہیں بولتا، کمنٹ نہیں کرتا تو یہ نہیں کرتا، کچھ نہیں لکھتا تو یہ نہیں لکھتا، باقی سب نے اپنی ٹیموں کو ایکٹیو کر لیا ہے۔ بس صحابہ کے چاہنے والے ہی ایسے ادموئے بنے پڑے ہیں کہ گنگے شیطان بنے پڑے ہیں، نہیں بولتے تو بس ان کے لب نہیں ہلتے، پتہ نہیں ہے کس وقت کے انتظار میں یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ پھر یہ ہے
کہ 7 ہجری کے اندر صرف یہی نہیں کہ انہی کا اسلام تاخیر سے ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام قبول کرنا اور نہ قبول کرنا اپنی عقل سے تھوڑا کام لیجئے، یہ ذاتوں اور برادریوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کا اپنا انفرادی ڈیسیژن ہے، انڈیویجول فیصلہ ہے، ہر انسان کے اپنے دل اور ضمیر کا مسئلہ ہے، اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ ہے۔ آپ نے اس کو خاندانوں کا مسئلہ بنا دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جناب ابو سفیان اگر فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو رہے ہیں تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سیدہ ام ہانی بھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو رہی ہیں۔ تو دونوں خاندانوں میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے جلدی اسلام قبول کر لیا، کچھ وہ تھے جنہوں نے تاخیر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ہمارا دین تو ایسا خوبصورت دین ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور ظلم، ہم 5واں ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس خاندان کے ساتھ باقی خاندانوں کے لوگ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے دشمنی کرتے رہے ان کو ہم لپیٹ کے پیش کرتے ہیں، اور ان کے خاندانوں سے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے غلطیاں ہوئیں ان کو اتنا نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہی وہ خاندان تھا جو دین سے دشمنی کر رہا تھا، باقی سب جیسے کوئی اور خاندان دین کا دشمن تھا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، حیرانی اس وقت ہوتی ہے جب اچھے بھلے لوگ جن سے ہمیں یہ توقع ہی نہیں تھی وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ امیر حمزہ صاحب صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، پہلے ہم ان کو عالم سمجھتے تھے، اب تو ہم سمجھتے ہیں عالم نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث کے آدھے حصے کو بیان کر دیا، آدھے کو چھپا دیا، اور جب علماء نے سمجھایا تو سمجھنے کی بجائے محترم نے بجائے اس کے اور غلط سلط باتیں کر دیں، اور اپنے انٹرویو کے اندر یہ کہنے لگے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی جو دشمنی کرتے رہے ہیں وہ جناب ابو سفیان تھے، ہندا نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، اور جو ہندا جب مسلمان بھی ہو گئی تھی اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایسی ایسی باتیں کر رہی تھیں، اور حدیث کا آدھا حصہ چھپا گئے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، تاریخ نہیں۔ تم تاریخی تجزیہ کرتے ہو، ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی بیعت لے رہے ہیں، اور اس بیعت کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے۔ اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، وہ آپ سے بیعت کر رہی ہوں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی۔ اس حدیث کے شروع والا حصہ محترم مولانا امیر حمزہ صاحب چھپا گئے، صرف بنو امیہ کے بغض کی وجہ سے آدھا بیان کر دیا، آدھا چھپا گئے۔ اس حدیث کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تشریف لائیں سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، سید امیر معاویہ کی والدہ محترمہ، جناب ابی سفیان کی اہلیہ محترمہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک لحاظ سے یہ مدر ان لا ہیں، جب آتی ہیں تو یہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہمارے دلوں میں آپ کے خاندان سے زیادہ، ہمارے دلوں کے اندر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی کی نفرت نہیں تھی، اور آج اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے دل میں آپ کے خاندان سے زیادہ محبت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اسلام جواب دیتے ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے، فائز میرا بھی یہی حال ہے۔
چونکہ جب تک تو مار کے ہوتے رہے، یہ مشرک تھے، اللہ اسلام آ گیا تو اس کے بعد ساری دشمنیاں، ساری محبتیں خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں تھیں بلکہ دین، اسلام اور ایمان کی بنیاد پہ تھیں۔ اور ظاہر ہے دین، اسلام، ایمان کے لحاظ سے مکہ کو جو لیڈ کرنے والا ان کا خاندان تھا، ساری پولیٹکس ان کے پاس تھی، تو یہ بڑھ چڑھ کے آگے مقابلہ کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں سامنے آ رہے تھے، اور اس لحاظ سے یہ ایمانی لحاظ سے دشمنی ان کے ساتھ یقیناً اسلام کے بعد تھی، لیکن اب جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہی ہیں، حدیث میں بیان کر رہی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ہاں میرے دل کی بھی یہی کیفیت ہے، اور قرآن سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے کہا بیعت کرنے والی ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں۔ اس کے باوجود کردار کی اتنی عظیم خاتون تھیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا بدکاری نہیں کرنی تو کہنے لگی کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کر سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے کی تو لونڈیاں کرتی ہیں، معزز گھرانے کی عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ آپ نے کہا چوری نہیں کرنی، سب سے آپ بیعت لے رہے تھے، ایک ایک چیز اپنی پوری زندگی کا اتنا گہرا جائزہ لے رہی تھی، فرمانے لگے میرے خاوند جو ہیں مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے تو میں ان سے اپنی ضرورت کے مطابق خرچہ لے لیتی ہوں، کہیں یہ تو چوری میں نہیں آئے گا؟ کہا نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق تم لے سکتی ہو۔ یعنی اس پورے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک بات پہ پیرا دے کے اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیتے جا رہی ہیں۔ جب آپ نے کہا قتل نہیں کرنا ہے، کہا ہمارے تو جتنے بیٹے تھے وہ ہم نے جوان کیے اور مارکوں کے اندر مارے گئے، آپ کے ہاتھوں اب ہم نے کس کو قتل کرنا ہے؟ اس سیاق و سباق میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کی ایک ایک بات کے اوپر اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے رہی تھی کہ کہیں مجھ سے اس میں کمی نہ رہ جائے، کہیں مجھ سے اس میں کمی نہ رہ جائے، کہیں مجھ سے اس معاملے میں کمی نہ رہ جائے، کہیں مجھ سے اس معاملے میں کمی نہ رہ جائے۔ اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھیے تو اللہ یہ ضابطہ بتاتا ہے کہ جتنی زیادہ کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوتی ہے، جب آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، آپ اس سے رحم کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں اتنی ہی محبت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ آپ لوگوں کی برائیوں کا اچھے طریقے سے جواب دیا کریں، جن کے درمیان دشمنی ہوگی اللہ ان کو بھی آپ کا گہرا دوست اور وفادار بنا دے گا۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ باقاعدہ ورکشاپ ہونی چاہیے، آپ کے سامنے ریفرنسز ہوں، آپ کے سامنے پورے معاملات ہوں۔ سب سے زیادہ وجہ کیا اس خاندان کو بدنام کرنے کی؟ واللہ تعالی عالم۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری تاریخ میں ان شخصیات کو خصوصی طور پہ بدنام کیا گیا ہے جو اسلام کے ہیروز رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں تاکہ مسلم نوجوان اپنے فاتحین کے بارے میں مایوس ہو جائیں۔ محمود غزنوی کے بارے میں آپ کے مورخوں نے مشہور کیا اور انگریزی کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا، اور میں تو ہسٹری کے جس پروفیسر سے بھی ملا اس کے ذہن کے اندر محمود غزنوی کے بارے میں اتنا زہر بھرا ہوا۔ وہ محمود غزنوی تو سومناتھ کا مندر اس لیے گراتا تھا کہ اس کے نام پہ سونا چاندی بڑا تھا، تو وہ ڈاکو ڈالنا چاہتا تھا۔ محمد بن قاسم کی باری آئی تو اس کے بارے میں ہماری تاریخ کو زہر سے بھر دیا گیا۔ تو بنو امیہ کا خاندان وہ ہیرو خاندان ہے جس نے اسلام کو پورے کرۂ ارضی پہ اتنا پھیلایا کہ مستشرقین بھی یہ لکھنے کے اوپر مجبور ہوئے کہ اسلامی تاریخ میں معاویہ جیسا ایک اور جرنیل آ جاتا تو شاید کفر دنیا سے ختم ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے۔ امیر معاویہ کے بارے میں تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں ذکر معاویہ لے کے آئے
امام مسلم حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث لے کے آئے، باقی محدثین حدیث لے کے آئے. یہ کتنی عظیم ترین حدیث ہے. امام کائنات الاسلام نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر کی لہروں پہ سوار ہو کے میری امت کے لیے فتوحات کرے گا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اور سب سے پہلے لشکر کو سب سے پہلے روانہ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اتنی فضیلت کیا کم ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں؟ اتنی فضیلت کیا کم ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں؟ اتنی فضیلت کیا کم ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے موئے مبارک کاٹے ہیں اور ان کو سنبھالا ہے؟ اتنی فضیلت کیا کم ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تنگی کی گھڑیوں کے اندر یعنی غزوہ تبوک کے اندر میرے پیغمبر کی ساتھ مل کے جہاد کیا ہے ان کے خاص طور پہ تذکرہ کرتا ہے. اور غزوہ تبوک میں فتح مکہ کے بعد والے مسلمان بھی شامل تھے. اس لیے تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا پھر امیر معاویہ افضل ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا تھا عمر بن عبدالعزیز جیسے ہزاروں بھی آ جائیں تو امیر معاویہ نے اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد کی راہوں میں جو ایک سفر کیا تھا اور اس سفر کے اندر جو گرد و غبار اٹھی تھی اور وہ گرد و غبار جو ان کے گھوڑے کے نتھنے کے اندر گئی تھی وہ گرد و غبار بھی ہزاروں عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے ان کے خاندان میں ظالم لوگ بھی ہوئے تو ان کو آپ ظالم کہیں، پورے خاندان کو کہتے ہیں. اگر کسی خاندان کے اندر کوئی مرزا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم سب کو مرزائی کہنا شروع کر دیں گے، قادیانی کہنا شروع کر دیں گے. یہ تو ناانصافی ہوگی. کیا قادیانی کی وجہ سے پورے خاندان کو ہی بدنام کر دیا جائے گا؟ جس خاندان سے مسیلمہ کذاب تھا اس پورے خاندان کو بدنام کر دیا جائے گا؟ تو پھر تو کوئی خاندان بھی نہیں بچے گا. ابو لہب کس خاندان سے تھا؟ اور بڑے بڑے پیغمبر کے دشمن حتیٰ کہ وہ جو آپ کے خلاف شاعری کرتے تھے باقاعدہ وہ کس خاندان سے تھے؟ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے پیارے نبی نے معاف نہیں کیا تھا اور یہاں تک کہہ دیا تھا کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے ہوں تو ان کو ختم کر دینا. ان کے خاندان بھی ڈھونڈے وہ کہاں سے تھے. اگر امیہ کے خاندان میں ظالم لوگ بھی رہے ہیں تو عثمان ابن عفان بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، سیدنا معاویہ بھی ہیں، تو انہی کے خاندان میں عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز کو حکومت دینے والے بغیر کسی لالچ کے، حالانکہ ان کو تخت مل چکا تھا اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ عمر تم زیادہ حکومت کے اہل ہو، وہ بھی تو امیہ کے خاندان میں سے تھے. تو خلاصہ یہ ہوا نہ کوئی خاندان سارا نیک ہوتا ہے نہ کوئی خاندان سارا برا ہوتا ہے. ہر خاندان کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. انصاف اور عدل یہ نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کے ظلم کی وجہ سے پورے خاندان کو بدنام کر دیں. یہ قرآن مجید کی ہدایات اور تعلیمات کے خلاف ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور اندر کا کینہ اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف ہی چھوڑ دو. اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل و انصاف سے کام لیا کرو، تقوی کا یہی تقاضا ہے. عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے. آپ تاریخی حوالے پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 بیٹیوں کی شادی بنو امیہ کے خاندان میں ہوئی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 پوتیوں کی شادیاں بنو امیہ کے خاندان میں ہوئی ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نواسیوں اور 3-4 کے قریب پوتیوں کی شادیاں بنو امیہ کے خاندان میں ہوئی ہیں. اللہ کے پیغمبر کی 3 بیٹیوں کی شادیاں بنو امیہ کے خاندان میں ہوئی ہے. تو آپ اس پورے خاندان کو جب ذلیل اور بدنام کر رہے ہیں تو انڈائریکٹ آپ قریش کو ہی ذلیل و بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں قریشی کی شاخیں ہیں.
اس لیے انسان کو اتنا بلائنڈ، متعصب اور اندھا نہیں ہونا چاہیے، اور تاریخ کو بھی قرآن مجید کے اوپر پرکھنا چاہیے اور حدیث کے اوپر پرکھنا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خاندانوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دے۔ عموماً جب ایسی بات کرتے ہیں نا، نیچے لکھا ہوتا ہے ہماری دعا ہے اللہ تمہیں بنو امیہ کے ساتھ اکٹھا کر دے۔ ہم کہتے ہیں آمین، کیونکہ بنو امیہ بھی قریش ہیں، بنو ہاشم بھی قریش ہیں، اللہ کے نبی بھی ہوں گے، اللہ کے نبی کی اہلیہ جو بنو امیہ کے خاندان کی ہیں وہ بھی ہوں گی، اللہ کے نبی بھی ہوں گے، امیر معاویہ جو بنو امیہ کے خاندان کے ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گے، اللہ کے نبی بھی ہوں گے، اللہ کے نبی کے داماد عثمان ابن عفان جو بنو امیہ کے خاندان کے ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گے، سیدنا حسن بھی ہوں گے، اور ان کی 5 پوتیاں جو بنو امیہ کے خاندان میں بیاہی گئیں وہ بھی جنت میں انشاءاللہ ہوں گی، سیدنا حسین بھی ہوں گی، اور ان کی نواسیاں اور پوتیاں جو بنو امیہ کے خاندان میں بیاہی گئیں وہ بھی یہ تو اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے، اور جو ان میں فرق کرنے والے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ وہ اپنا حشر سوچیں، جو خام خواہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اور امت کو ایسے مسائل کے اندر، سچی بات ہے اگر اس طرف سے شرارتیں نہ ہوتی تو ہم تو ان موضوعات کو چھیڑنا ہی مناسب نہیں سمجھتے، ہم تو خاموش تھے، ہمیں تو تم نے بلوایا اور تمہاری شرارتوں نے بلوایا۔ امت کے اور دکھ تھوڑے ہیں اور غم تھوڑے ہیں اور زخم تھوڑے ہیں جو اس امت کو لگے ہوئے ہیں، آپ ان کہانیوں کو چھیڑتے ہیں، آپ شرارتیں شروع کرتے ہیں اور ہمیں دفاع میں کچھ کہنا پڑتا ہے، وگرنہ یہ موضوعات امت کی ضرورت نہیں ہے، امت کی ضرورت کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس امت کو بصیرت اور فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے ان کے الفاظ بھی یاد ہیں اور ان الفاظ کے اندر بھی سے بھی توہین چھلکتی ہے، منشی بھرتی ہوا ہے، سفارشی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کسی عہدے کے اوپر نااہل کو سفارش کی وجہ سے اللہ کے نبی لگا سکتے تھے؟ یہ الزام کس پہ آتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفارش نااہل بندے کے بارے میں قبول کر لی۔ دوسری بات، حدیث محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد سب سے زیادہ وحی کو لکھنے والے لوگوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے تھے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ تو 7 ہجری میں مسلمان ہو چکے تھے، 7 ہجری سے لے کر اگر آپ ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات تک دیکھیں تو 7، 8، 9، 10 ان سالوں کے اندر کتنا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ قرآن تو سارا نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد نازل کیا ہوا؟ چلیں فرض کیا، مان لیا جناب امیر معاویہ رضی اللہ آپ کی مان لیتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے، محدثین کا اجماع ہے کہ وہی لکھتے تھے، وہی کا مطلب قرآن مجید لکھتے تھے۔ فرض کیا قرآن نہیں لکھتے تھے تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نااہل کو اپنا سیکرٹری رکھا ہوا تھا؟ اور اللہ کے نبی نے کیا لکھوانا تھا؟ قرآن کے بعد کیا لکھا جاتا ہے؟ حدیثیں تھی، دین کی تعلیمات تھی، زکوٰۃ کا نصاب ہوگا، مرتدین کے احکام ہوں گے، دین کی باتیں ہوں گی نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو ان کو لکھنا تھوڑا اعزاز ہے؟ ان الفاظ سے جھلک نظر آتی ہے کہ آپ کے اندر زہر اتنا بھرا ہوا ہے کہ آپ نے ہر بات کو الٹا ہی بنا پہنانا ہے اور اس کو الٹی ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، چاہے وہ پیغمبر کی ذات پہ حرف آ رہا ہو۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی اس حوالے سے یہ بات ذہن میں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اسلم صاحب بیٹھے ہیں، حج صاحب بھی بیٹھے ہیں، انتظامیہ کے بڑے پیارے ساتھی ہیں،
یہ سچی بات ہے، باقاعدہ نا کوئی 3-4 گھنٹے کی ورکشاپ ہونی چاہیے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف چند ایک باغیوں کا ٹولہ تھا اور انہی کی سازی سازشیں تھیں، اور ان سازشوں کے اندر امیر معاویہ اپنی جگہ مخلص تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان ابن عفان کو منافقوں نے شہید کیا ہے، ان کا بدلہ لیا جائے، اور ان کا یہ اجتہاد تھا اور ان کا یہ فہم تھا، اور صرف اقتدار تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں تھا، آپ نے دل کو پڑھ لیا ہے، نیتوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ جب صحابی رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میں جناب عثمان ابن عفان کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی بنی امیہ کے خاندان کے ہیں، یہ بھی بنی امیہ کے خاندان کے ہیں، ان کا حق بنتا تھا کہ ان کے قصاص کا مطالبہ کریں، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کا بدلہ لیا جا سکے، جب معاملات سمجھ جائیں گے تو ہم ان سے بدلہ لے لیں گے۔ ہمارا اس بارے میں موقف ہی نہیں، عقیدہ ہے۔ دونوں صحابی اپنی جگہ پہ مخلص تھے، اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف زیادہ حق کے قریب تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ علی تیرا قتال ان لوگوں سے ہوگا اول الطائفتین بالحق، علی کا گروہ جو ہے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ حق جناب امیر معاویہ کے پاس بھی تھا کہ واقعتاً عثمان ابن عفان مظلوم شہید ہوئے تھے، ان کی سٹریٹجی اور پالیسی سے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ مطالبہ برحق تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف کہ ابھی حالات نہیں ہے، ٹھہر کے بدلہ لے لیا جائے گا، اس حوالے سے وہ برحق تھے، دونوں ہی اپنی جگہ مخلص تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف کے لوگ بھی جو اس میدان کے اندر مرتے تھے، ان کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھاتے تھے، اور بعد میں جناب علی بھی رویا کرتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور جناب امیر معاویہ بھی، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سب کی یہی کیفیت تھی، لیکن منافقین کی سازشیں اس میں کام کر گئی۔ نیتوں پہ حملے نہ کریں، نیتوں پہ حملے نہ کریں، اور خصوصاً صحابہ کی نیتوں پہ جن کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، اس میں تقوی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو تقوی نہیں ہوتا نا، اللہ کہہ رہے ہو میں نے دیکھا ہے، تقوی لکھا ہوا ہے، آپ کا نہیں، انہوں نے بہانہ بنایا تھا، اصل میں وہ اقتدار لینا چاہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ خود کہیں کہ میں حضرت علی کو خلافت کا اپنے سے زیادہ حقدار سمجھتا ہوں، لیکن میں عثمان کے مطالبے کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں۔ دکھ تو ہوتا ہے نا، اپنے خاندان کا ایک مظلوم اور خلیفہ ہے، یہ وقت اور داماد رسول کو اتنی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اتنی سی بات ہے، اس کو لوگوں نے بڑھا دیا۔ اور کوئی سوال ہو؟ جی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، لیکن کس نے دیا؟ یہ الزام اگر آپ حضرت امیر معاویہ پہ لگائیں یا کسی اور صحابی پہ لگائیں تو اس سے اور بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ تو اس لیے یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جو تلخ بھی ہیں اور پریشان کن بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان سب کے پیچھے وہ باغی ٹولہ تھا جس کو اللہ کے پیغمبر نے باغی کہا تھا۔ جناب عمر فاروق کو شہید کرنے والا وہ بھی ایک منافق اور باغی تھا، جناب عثمان کو شہید کرنے والے وہ بھی باغی اور منافق تھے، جناب علی کو شہید کرنے والے وہ بھی باغی اور منافق تھے، امیر معاویہ اور جناب علی کو آپس میں لڑانے والے اور سازشیں کرنے والے۔ اور جب صلح بالکل پیک پہ پہنچ گئی تھی تو رات کے اندھیرے میں کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے، اندھیرے کے اندر ہی حملہ کر دیا گیا۔ جناب امیر معاویہ یہ سمجھے کہ علی کے لوگوں نے حملہ کیا ہے، جناب علی یہ سمجھے معاویہ کے لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے، وہ بھی باغی اور منافق ہی تھے۔ اور یہ باغی اور منافق وہ ہیں جن کو خود اللہ کے پیغمبر نے باغی اور منافق کہا ہے۔ ان کی وجہ سے آپ صحابہ کے اوپر زبانیں لمبی نہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔